السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام میں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو یقینی طور پر گزشتہ ہفتے جو بھی صورتحال ہوئی، اس صورتحال میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ سیاسی جو سرگرمیاں ہیں اس پہ معیشت پہ غالب آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت ملک میں جو عدم اعتماد کی تحریک جو حکومت کے خلاف دائر کی گئی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس حوالے سے زیادہ جو ہے چمہ گوئیاں ہیں اور لوگوں میں ڈسکس زیادہ ہے، اور معیشت جو ہے تھوڑا پس پشت چلی گئی ہے۔ لیکن اس وقت معیشت کی صورتحال بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اس میں یقینی طور پہ جو معیشت کی اپنی ترقی ہونی چاہیے وہ اس سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ پس پشت جانے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا جو اس کی اپنی سمت ہے، اس سمت میں تھوڑا سا جو ہے وہ کمی پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال معیشت کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور معیشت اگر صحیح درست چل رہی ہو تو یقینی طور پر ملک ترقی کرتا ہے، چاہے وہ معاشی طور پر ترقی کرنے کی وجہ سے ہی سیاسی طور پر بھی ترقی کرتا ہے۔ کیا صورتحال ہے ہمارے معیشت کی، اور یہ کرونا وبا کی سے جب چھٹکارا پایا ہم نے، اس کے بعد ایف بی آر کا مسئلہ آ گیا۔ ایف بی آر کے مسئلے کے بعد ہم ایف اے ٹی ایف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی ایف اے ٹی ایف نے دوبارہ ہمیں جون تک کے لیے گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے، اور اس کی جو اثرات ہوں گے ملک پہ وہ کیا ہوں گے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے جو اگلی قسط کے لیے بات چل رہی ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے لیے ہم یقینی طور پر اس پروگرام میں پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام کو جن مہمانوں نے زینت بخشا ہے، سب سے پہلے میں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب عمر ریحان صاحب۔ عمر ریحان صاحب ایک طویل غیر حاضری کے بعد میرا خیال ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لے کر آئے ہیں، اور یہ سابق صدر کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین یہ آل پاکستان وناسپتی اینڈ آئل مینوفیکچر ایسوسیشن کے بھی ہیں جناب عمر ریحان صاحب۔ تھینک یو عمر ریحان صاحب فار کمنگ، بہت شکریہ، ایک طویل غیر حاضری کے بعد آپ آ ہی گئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سدابار شخصیت ہیں عتیق میر صاحب۔ عتیق میر صاحب یقینی طور پہ ایس ایم ایز جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز ہیں ان کے حوالے سے، ان کی جدوجہد کے حوالے سے کافی زیادہ شہرت بھی رکھتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس عمر میں بھی یقینی طور پہ ہم ان کو 35 سے 40 سال سے تو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ تاجروں کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ یہاں آئے ہیں۔ اور عتیق میر صاحب یقینی طور پہ آج ہمیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی بتائیں گے۔ عتیق میر صاحب یہ ہیں صدر ہیں، چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد۔ بہت شکریہ سر یہاں تشریف لانے کے لیے۔ عتیق میر صاحب ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں سدابار شخصیت ہے جناب جاوید شمس صاحب۔ یہ بھی کبھی طویل غیر حاضری کے بعد یہ بھی دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہیں صدر ہیں یہ انجمن تاجران سندھ کراچی ڈویژن کے۔ اور جاوید شمس کا بھی یقینی طور پہ ایک کردار رہا کرونا وبا کے بھی دوران بھی، جنہوں نے کافی سے زیادہ جو ایس ایم ایز کے لیے کافی تقدو کی، اور لوگ ان کی بھی خدمات کے متعارف ہیں۔ تھینک یو جاوید شمس صاحب۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے ایک رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ کے بعد جو ہے ہم اسی پہ احاطہ کریں گے یہ تمام جو صورتحال ہے، اور مہمانوں سے بھی میں نے آپ کا تعارف کرا دیا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا کمرشل بریک لیں گے، کمرشل کے بعد آئیں گے تو یقینی طور پر مسلسل گفتگو کا تسلسل جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ واپس ہیں، اور یقینی طور پہ جو انٹرو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں جو اس وقت معیشت ہے وہ سیاست پہ بھیڑ چڑھ گئی ہے،
اور سیاسی طور پہ اتنی زیادہ سرگرمیاں ہیں کہ معیشت کی بات کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن معیشت کی صورتحال کیا ہے آج ہم اس پروگرام میں اس کے پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے. تو سب سے پہلے میں عمر ریحان صاحب سے بات کروں گا. عمر بھائی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہے حکومت کہتی ہے کہ بہت اچھی جا رہی ہے سمت میں، چونکہ آپ آل پاکستان ناسپتی مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے بھی سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے معیشت کی؟ دیکھیں، اکانومی کی سچویشن اس وقت اچھی نہیں ہے ملک کی. آپ نے پچھلے 8 مہینوں میں تقریباً 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس ہم نے جو امپورٹ کی ہے وہ تقریباً 52 ارب ڈالر کی ہے. تو تقریباً 32 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ لے کر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اوپر سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں چل رہی ہے، رشین وار، یوکرین وار چل رہی ہے، تو حالات جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. اور ہمارا ملک جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 15-20 دن سے اکانومی پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اور اوپر سے کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس بھی جو ہے وہ کچھ عجیب طریقے سے چل رہی ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ باتیں کی یورپین کنٹریز کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری فیور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں جاتی. اچھا، اس ہمارا جی ایس پی پلس کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یورپین یونین بن جاتا ہے جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک وہاں پہ ایک سینیٹر نے ایک موو بھی کیا ہے، ایک بل جو ہے جو کہ پاکستان کے خلاف سننے میں آ رہا ہے. تو دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے. ہم دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری اکانومی کی کیا سچویشن ہے. اگر آئی ایم ایف ہماری ایک قسط ڈیلے کر دے تو ہم لوگوں کے جو ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں آگے ہمیں اس طرح کے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے. بالکل، ہمیں ایسی پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے. پہلے ہم لوگ اپنے حالات ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر ہم یہ اس طرح کی پالیٹکس میں. اب دیکھیں، رشیا نے جیسے اپنے آپ کو اکانومی پہلے اپنی مضبوط کی، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ آنکھیں دکھانی شروع کی دنیا کو. بالکل صحیح. ہم لوگ اس سچویشن میں نہیں. تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ سنا کہ جناب یہ کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کم کر دیا، ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے کر دیا، بجلی کی قیمت 5 روپے کم کر دیا فی یونٹ، لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتیں جو کوکنگ آئل وغیرہ ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب کووڈ آیا 2020 میں، تو اس وقت تقریباً $550 پر میٹرک ٹن پرائس تھی RBD پام آئل کی، جس سے گھی بنتا ہے. تو اب تقریباً پرسوں جو ہے لاسٹ فرائیڈے کو تقریباً $1900 جو ہے وہ اس کی قیمت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. اوپر سے ہمارے ملک میں جو ہے ڈالر آپ کو پتہ ہے کہ ڈی ویلیویٹ ہو چکا ہے، 179 پہ گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کا ڈبل امپیکٹ آیا. اس امپیکٹ سے جو ہے وہ ڈیوٹیز جو ہیں، جو کہ پہلے تقریباً 42 روپے کلو بنتی تھی پر کے جی، اب وہ جا کے 90-95 روپے ڈبل ڈیوٹیز میں بھی اضافہ ہو گیا. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گھی اور تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اب انڈیا نے، جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، کیونکہ ہم اس کو بہت کمپیریزن کرتے ہیں، ان کی گورنمنٹ نے پچھلے سال ہی جو ہے اپنے ملک میں ڈیوٹی ٹیکس جو ہے وہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ کم کر دی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے یا امپورٹرز کے لیے؟ جو امپورٹر کے لیے، تاکہ جو گھی ہے وہ سستا ملے عوام کو. لیکن ہماری ان کے ساتھ کافی میٹنگیں ہوئی، شوکت ترین صاحب کے ساتھ بھی، رضا داؤد صاحب کے ساتھ بھی، لیکن ہمیں انہوں نے دلاسا تو دیا کہ ہم ڈیوٹیاں کم کریں گے، لیکن اس پہ خاطر خواہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہو سکا. اور میرے خیال اب تو تقریباً مارچ کا مہینہ ایسے گزر گیا، اس لیے عدم اعتماد کی تحریک میں سارے چلے گئے سیاسی طور پہ. میرے خیال میں اکنامی کی طرف سے تو سوچیں گے بھی نہیں وہ. ایگزیکٹلی. ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ پھر اگلے مہینے سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تب لوگوں میں تو ایک ایگزیکٹلی آپ لوگ کچھ ہم دیکھیں، ہماری جو گھی اینڈ آئل انڈسٹری ہے پاکستان میں تقریباً 127 گھی اینڈ آئل انڈسٹری ہے. تقریباً یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے میکینزم کو بھی دیکھ لیں تو سپلائی زیادہ ہیں، اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ تقریباً 80 ملیں جو ہیں پورے پاکستان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں گی. لیکن اب اس میکینزم کے حساب سے دیکھا جائے تو مونوپلی بنائی نہیں جا سکتی، یعنی کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے تو جو اپنا پروفٹ ہے وہ گھی انڈسٹری زیادہ رکھ نہیں سکتی، پھر اس کا مال نہیں بکے گا. تو یہ جو مہنگائی اس وقت ہوئی ہے گھی اینڈ آئل انڈسٹری میں، اس میں ملوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ اور یہ ڈالر، یہ سارے ڈیوٹیز، یہ بیسیکلی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو کم اس طرح کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ امپورٹ ڈیوٹی کم کرے. ایگزیکٹلی. گورنمنٹ کم کر دے، اگر 90-95 روپے کلو گورنمنٹ لے رہی ہے تو اس کو آدھا کر دے تو پھر بھی 40 روپے کلو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے.
تو یہ ان کو سٹیپ لے لینا چاہیے گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ عموماً لوگ جو پن آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے زیادہ بڑھاتے ہیں, گورنمنٹ تو انوسنٹ ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ بات. جی, اپنا عتیق میر صاحب, کیا تجربات بتا رہے ہیں آپ کے کہ کیا ہوگا؟ مطلب ایک تو ایف بی آر کا مسئلہ بھی آپ لوگوں پہ آ گیا ہے کہ پی او ایس کے حوالے سے, پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے بھی ایف بی آر کا ایک مسئلہ آ گیا ہے, اور حالات کیا ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ خصوصاً کراچی میں امن و امان کے حوالے سے اور یہ جو ٹیکسیشن کے معاملات ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں میں اس وقت اس قدر انسٹیبلٹی ہے کہ ہم اس سے قبل تو پھر کچھ لوگوں کو ڈھونڈ کے بتا بھی دیتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے. اس وقت کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. یہ زیادہ بری بات ہوتی ہے, یہ زیادہ تشویشناک صورتحال ہوتی ہے. ابھی سننے والا کوئی بھی نہیں ہے, یعنی کہ مداوا کر سکے آپ کے مسائل کا. کراچی جو ایک زخمی شہر ہے, پورا آشوب صورتحال رہی. بالکل. آپ نے بھی ذکر بھی کیا کہ سن 2000 کے بعد, سن 2000 کی جو دہائی تھی وہ قیامت خیز دہائی تھی. قیامت خیز 2013 میں جا کے یہ طوفان تھما. اور پھر ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ جو حالات کراچی میں کچھ معاشی طور پر بھی بہتر ہوئے تھے. 2015 میں آپ نے دیکھا عید سیل سیزن پاکستان کی تاریخ کا بہترین عید سیل سیزن تھا. بالکل صحیح کہنا. اسی طرح وہ جو 4 بڑے ٹاسک تھے, بھتہ, اغوا برائے تاوان, ٹارگٹ کلنگ, دہشت گردی, وہ رینجرز نے ان چاروں ٹاسک کو با احسن طریقے سے وہ ٹاسک اس کا تدارک کیا. جی بالکل صحیح. یہ بہت بڑی بات تھی. پھر ہم نے دیکھا اور ہم خوف کا بھی شکار ہوئے کہ وہ ادارے جن کی بہترین صلاحیتیں تھیں, پولیس کے بہت سارے لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں شہید ہو گئے. کراچی کے امن کے لیے ایسا ہوا. ان کی قربانیاں ہمیں رائیگاں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی کہ جب ہم دیکھا کہ پھر وہی پولیٹیسائز وہ سسٹم ہے. رینجرز پولیس کا جو اشتراکی عمل تھا وہ رک گیا. رینجرز کے اختیارات نہیں ہیں. وہ تمام جو 2013 میں اداروں کو وہ جو سسٹم دیا گیا امن کے قیام کا, وہ سب تہس نہس ہو گیا. اس کے پیچھے کس کا مفاد ہے؟ یعنی عموماً ہم نے جو بات دیکھی, اور تلخ یہ بات ہے کہ اگر مقامی حکومتیں یا صوبائی حکومت اگر وہ اپنے کرمنلز کو تحفظ دینا چاہیں تو اداروں کو مضبوط نہیں دیکھ سکتی. چلے, اس کے بعد پھر 2019 میں کورونا آ گیا. کورونا نے اور زیادہ, کورونا نے دیکھیں تو ایک گلوبل انوائرمنٹ ہی چینج کر دیا. اور پاکستان جس طرح کورونا کے حالات سے گزرا ہے, آج تک معاشی زخم تاجر وہ چاٹ رہا ہے. سب سے زیادہ چھوٹے اور درمیانے تاجروں نے اس کو سہا, بڑے تاجروں نے تو بھی سہ لیا. دیکھیں وہ پھر کم و بیش سبھی اس سے متاثر ہوئے. اور صورتحال اس پر مرے پہ 100 درے, ایک ایسا ٹیکسیشن نظام آ گیا کہ جس میں 2 چیزیں ایسی غلط شامل ہو گئیں کہ جو اے سی مالز ہیں, ایئر کنڈیشنز مال, ان میں ہر دکان چھوٹی بڑی اسے آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے سیلز ٹیکس میں لانا ہے, جو کہ قطعاً غلط ایک یہ اس کی تشریح ہے. دوسری بات کہ یہ جو 1000 اسکوائر فٹ کی جو رقبے کی دکان ہے اسے بھی آپ سیلز ٹیکس میں رجسٹر کریں. یہ کیا طریقہ, میں تو حیران ہوں. اچھا, ایون کہ میں نے سنا کہ ان دکانوں پر جس پہ کہ کریڈٹ کارڈ کی مشین رکھی ہوئی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پی او ایس میں شامل ہونا پڑے. وہ اصل میں اس سے یہ اس کی ظاہر سے کہ ایک آؤٹ پٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے مل اونرز ہیں, فیکٹری اونرز ہیں, وہ ٹیکس بچاتے ہیں. وہ جو ریٹیلرز کو مال دیتے ہیں وہ بیشتر 70-80% تک اس میں سیلز ٹیکس شامل ہوتا ہے. اس کے اندر انہوں نے تو وصول کیا ہوتا ہے, لیکن جمع نہیں کراتے. اس مال میں کٹوتی نہیں ہوتی. اس فرق کو پکڑنے کے لیے, کچھ کہہ رہے ہیں, اس فرق کو پکڑنے کے لیے یہ جہاں پر بھی وہ کارڈ اسکریچ مشین ہے اس کے ذریعے انہوں نے وہ ایک جال پھینکا ہے. لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ جب
یہ ایک چین ہے, یہ دستاویزی نظام معیشت ایک یہ چین ہے. الزام آ رہا ہے آپ کے اوپر. ہاں جہاں یہ چین ٹوٹے گی وہاں آپ کھاتے نہیں بنا سکتے. تو ہمارے ہاں اس وقت دیکھیں اسمال ٹریڈرز کے لیے تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ فیکٹری بیس پہ, پروڈکشن بیس پہ یا ایٹ سورس, وہ یعنی چھوٹے جو کارخانے, کاٹیج انڈسٹری, وہ تو رسید بک تک نہیں دیتے ہیں, ان کے پاس تو رجسٹریشن تک نہیں ہے, سیلز ٹیکس تک میں رجسٹر, وہ انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوتے, تو سیلز ٹیکس تو بڑی بات ہے. تو یہ سبب ہے کہ آپ کا سارا زور اس وقت ریٹیلرز کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں برا تو ہم نے کہا اس سسٹم کو, لیکن ایک تجویز بھی میں دیتا چلوں کہ ایک تو ٹیکس ریٹ کم کرنا چاہیے, یہ ساری دنیا میں ہے 100% کہ مختلف سطحوں پر ٹیکس ریٹ کم ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سائز آف بزنس پہ سیلز ٹیکس لگنا چاہیے. فکس ٹیکس لگا دینا, فکس سائز وہ تو ایک بات کی کہانی ہے, لیکن بزنس کا جو سائز دیکھنا ہوگا, اس کا والیوم دیکھنا ہوگا, ٹرن اوور اس کی کیا ہے, ٹرن اوور کا, اس پر سیلز ٹیکس لگائیں. کہ آپ نے ایک ہی لٹ لے کے سب پہ, اس پہ بھی شوکت ترین صاحب نے, جاوید شام صاحب, شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ 10 کروڑ روپے تک جس کا ٹرن اوور ہوگا اس پہ سیلز ٹیکس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی اچھی گفتگو کی میر صاحب نے اور ہمیشہ کرتے ہیں, اور عمر بھائی صاحب تو خیر تجربے کار آدمی ہیں, اور بال انہوں نے عمر صاحب کی طرف پھینکا ہے, ابھی بات کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں صورتحال کو یہ یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان کو گرے لسٹ میں انہوں نے قید کرنے کی کوشش کی عالمی سامراجوں نے, تو ہو گئے نا. سن لیجئے نا سر, میری بھی گفتگو سن لیجئے. تو اس کا جو توق ہے وہ ڈالا چھوٹے تاجروں پہ نا. اس کو جو قید کیا گیا, اس کی جتنی بھی جو زر ضمانت تھی وہ چھوٹے تاجروں نے پیش کی. یعنی کہ اگر ہم جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو دکانیں ہماری سیل ہو رہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے SOPs کے اوپر مسائل آ رہے ہیں. دکانیں اور جرمانے ہمارے دکانداروں کو بند کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس نے فٹ پاتھ پہ مال رکھ لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے چلے جائیں گے آپ تو جو پوائنٹ آف سیل کا معاملہ آ گیا, پوائنٹ آف سیل پہ بھی کنفیوژن ہے. دیکھیں صورتحال کچھ اور بھی ہے. ہمارے چھوٹے تاجروں کو کچھ شروع میں ڈرایا گیا. دیکھیں ہماری بھی ملاقاتیں FBR میں ہوئی, ہم بھی ملے جا کر ان سے, ہم نے بھی بات چیت کی, اور ہمارے کہنے پر, ہمارے رابطوں پر بہت سارے لوگوں کو نوٹسز واپس آئے. ٹھیک ہے, اب ہمیں تو پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ چھوٹا تاجر کون ہے اور بڑا تاجر کون ہے. یا تو ہم اپنے اس چھوٹے تاجر کی بات کر لیں کہ جو پورے شہر میں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے, یا ہم ان مال والوں کو چیک کر لیں جو لاکھوں روپے ماہانہ کرایہ ادا کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارا تاجر ہے. لیکن دیکھیں اگر ہم اپنے چھوٹے تاجر کے گرد گھوم رہے ہیں تو اسی کی بات کریں گے. ہمیں اس کو پہلے بچانا ہے جس کی کل کائنات 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے مالیت ہوتی ہے. اور افسوس کی بات ہے, میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بھی انجمن تاجران سندھ کے پلیٹ فارم سے آج یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں ایسا قانون پیش کر رہی ہے, کیوں نہیں اس قانون پہ عمل کر رہی ہے کہ جا کر مجرموں کو پکڑنے کے لیے سندھ میں رینجرز کو اختیارات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں. نمبر 2, بہت اچھا آپشن آیا ہے جناب کہ آپ قانون سازی کریں, اور جتنے بھی پرانے مجرم ہیں جو ضمانتوں پہ انہیں آپ بین ڈالیں, پیکر ڈالیں, پتہ چلے. ظاہر بات ہے ہم دنیا کے ساتھ دوڑنے جا رہے ہیں, یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے. اور عدالتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ کبھی بھی مجرمان کو اس بیس پہ نہ ضمانت دیں کہ رینجرز کے اختیارات نہیں تو اس نے گرفتار کر لیا. اگر کوئی جرم ہو رہا ہے اور رینجرز نے پکڑ لیا ہے. ان کی بات کی تائید کروں گا. دیکھیں اس وقت ایک سرکل ہے, رینجرز مجرم کو پکڑتی ہے اور عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. جو بڑے مجرم ہیں وہ بڑی مشکل سے آتے ہیں, وہ پولیس کو دیتی ہے, پولیس عدالت میں پیش کرتی ہے, ان کے وکیل کھڑے ہوتے ہیں, وہ واپس آ جاتے ہیں. جب وہ واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. یہ تو ہماری عدالتی اور بیشتر مجرموں کی طاقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے سیاست پشت بنائی ہے. بالکل سر, اسی لیے تو قانون سازی نہیں ہو رہی کہ ان تمام ڈاکوؤں کو بچایا جا رہا ہے. اب دیکھیں آہستہ آہستہ جو ہے یہ کراچی سے رینجرز کا دائرہ کار جو ہے سیاسی لوگ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ میں بھی جا چکا ہے, وہاں کام ہو رہے ہیں. وہاں بہت سارے ڈاکوؤں کو, لٹیروں کو پکڑا جا رہا ہے جو کراچی سے لوگوں کو اغوا کر کے لے آتے ہیں. قطع نظر اس کے میں دوبارہ سے تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیں بلال بھائی, ہمیں بہت آگے جانا ہوگا. اور میرا کچھ اختلاف ہے, میرا ایک بہت اہم اختلاف ہے میرے سینئر سے, کہ جب آپ شہر کی سطح پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کو نہیں بھولا کریں. اچھے اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں ساتھیوں کو لے کے چلنا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز کون, اتنے بھی ساری ایسوسیشنز کی بات کر رہے ہیں. سر میں نہیں کہنا چاہتا کسی چیز کو, بار بار کئی بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, میڈیا پہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں کراچی ایک چھوٹی سی جگہ کا نام نہیں ہے. کراچی کے اب 60 ڈسٹرکٹ ہیں, 60 ڈسٹرکٹ میں کئی سو
مارکیٹیں اور ان میں کئی ہزار دکانیں، لاکھوں دکانیں، تو وہاں لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اب اس بات سے پریشان ہیں کہ ایک ہی مجمع کو، ایک ہی چیز کو لے کے جب آپ دوڑتے ہیں تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. سر اگر موومنٹ چلانی ہے تو بڑی چلانی ہے. اگر شہر بند کرانا ہے تاجروں کے لیے اور اس ملک کے لیے، تاجر اپنے لیے کبھی بھی ملک بند نہیں کرنے جائے گا، دکان کبھی اپنے لیے بند نہیں کرے گا، وہ اس ملک کی معیشت کے لیے کرتا ہے، کیونکہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی چھوٹا تاجر ہے. یہ جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ بھائی جان بیٹھے ہوئے یہاں پر یا دیگر لوگ ہیں، وہ آخر تمام ملبہ لا کر اور حکومت اپنے تمام اقدامات چھوٹے تاجر پہ ڈالتی ہے. بازاروں میں کون رونقیں لگواتا ہے، غریب کے گھر میں کون اناج سستا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سستے بازار چھوٹا تاجر لگاتا ہے. کس بڑے تاجر نے لا کے چھوٹا بازار لگایا؟ کبھی نہیں لگایا. یہ چھوٹا تاجر ہی ہوتا ہے. لہٰذا اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو مینوفیکچر مال بناتا ہے وہ مینوفیکچر مال کو بیچتا ہے وہ چھوٹا دکانداری، اس لیے کہ جو بھی وہ روڈ پہ بیٹھا ہے، اگر شہر میں ہنگامہ ہو یا کوئی بھی ہو، نقصان اس کا ہی ہوتا ہے. بالکل سر، دکان اس کی لٹتی ہے، مال چوری اس کا ہوتا ہے، یہ بات اس کی دکانوں پہ جاتے ہیں وہ تو روڈ پہ بیٹھا ہے بیچارہ یار. اور اس کے اندر میں یہ بھی کہوں گا کمشنر کراچی سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے کہ برائے کرم اپنے اسی صاحبان کو تھوڑا سا احتیاط کا انہیں کہیں کہ وہ اس بے دردی کے ساتھ تاجروں کے ساتھ ظلم نہ کریں. یہ آتے ہیں اور ایف آئی آریں کاٹ دیتے ہیں. پتھارا کسی اور نے لگایا ہوتا ہے، اس کی دکان کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں اس دکاندار کی ایف آئی آر کٹتی ہے. ایک ایف آئی آر کٹنے سے سر اس کی پوری ہسٹری ختم ہو جاتی ہے. ہسٹری ختم ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے اس کے کاروبار. مقصد ایک پڑھا لکھا شخص جس نے ابھی زندگی شروع کی ہے 20-22 سال، اس کی آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی کہ آپ کی دکان کے آگے پتھارا لگا ہوا ہے. تو اس مسئلے پر آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ سر آواز اٹھاتے ہیں، ایسوسیشنز اتنی ساری ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ سر اس پورے سسٹم میں 4 لوگ انوالو ہیں. ایک اے سی صاحبان، دوسرا علاقہ تھانہ، تیسرا کے ایم سی، چوتھا جو ہے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن. یہ تمام لوگ مل کے اس پورے سسٹم کو چلاتے ہیں. دھکا دیتے ہیں ہم چھوٹے تاجروں کو، پتھارا آگے لگوا دیتے ہیں. اور آپ کی ایسوسیشنز جو ہوتی ہیں مختلف، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے آفس میں بلا کے ایس ایچ او کو ہار پہناتی ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہیں، ایس پی کو بلا کے ہار پہناتے ہیں، ان کو اجرک پہناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی پولیس والے آپ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. نہیں جناب، اگر کسی کو عزت دینی ہے تو کوئی فرق نہیں. پر پہنا ہے تو اچھی سندھ کی روایات وہی بات ہے نا، لوگ اپنے تعلقات بنانے کے لیے بلاتے ہیں. سندھ میں یہ روایت ہے کہ آنے والے کو عزت دی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس ایس ایچ او یا ہمارے یہاں بھی مطلب سے عزت دی جاتی ہے. نہیں، غلط ہے نا جس سے مطلب ہوتی ہے اس کو ان کے بارے میں آپ نام لینا، آپ بتائیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں میرا روڈ کے اوپر اس طریقے سے بحث ہوئی ہے کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے. پتھارے والے کو تو آپ نے چھوڑ دیا، میری دکانیں 17 سیل کر دی آپ نے. چلے جی، بڑی جی اپنا عمر بھائی. دیکھیں بلال بھائی، بات یہ ہے، بات ہو کافی دیر سے آپ نہیں میں سن رہا ہوں، ساری بڑی اچھی ڈیبیٹ چل رہی ہے. دیکھیں بات ہو رہی ہے پوائنٹ آف سیل کی. دیکھیں ریٹیل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے اس میں. ریٹیل سیکٹر میں تھوڑا آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لوگ بھی سن رہے ہیں. دیکھیں ریٹیل سیکٹر جو ہے تقریباً 3rd لارجسٹ سیکٹر ہے پاکستان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. 152 ارب ڈالر اس کا سائز ہے. یہ کوئی چھوٹا سائز نہیں ہے، بہت بڑا سائز ہے. ہماری اکانومی کا 152 بلین ڈالر جو ہے وہ یہ سائز ہے اس کا ریٹیل سیکٹر. جی اب پرابلم یہ ہے، یہ انڈسٹری نے تو یہ کڑوا گھونٹ پی لیا ہے. آج سے 2 سال پہلے ہم بڑا چلائے تھے انڈسٹری جب انہوں نے ہمارے اوپر شناختی کارڈ کی شرط لگا دی تھی. جی تو ہم نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہم لوگ کیسے کاروبار کریں گے. ہمارے تو آگے جو ریٹیلر ہے، جو ہول سیلر ہے، یہ تو ہمیں شناختی کارڈ نہیں دے گا بالکل. لیکن ہمارے اس چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بیسیکلی انہوں نے اکانومی کو ٹھیک تو کرنا ہے. انہوں نے سسٹم کو، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس پیئر جو ہیں وہ تقریباً 10 لاکھ تو ٹوٹل ٹیکس پیئر ہیں. تو کیسے ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانا ہے. ملک دیکھیں، ملک نے تو ترقی کرنی ہے اس سسٹم کو بڑھانے سے. شناختی کارڈ کی جو شرط تھی وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے تھی. ایف اے ٹی ایف کی وجہ بھی ایک تھی، لیکن آئی ایم ایف نے بھی اس کے اوپر فوکس کیا تھا. دیکھیں اب ہم نے تو دے دیے شناختی کارڈ. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ریٹیل سیکٹر ہے، اب یہ اس کے اوپر انہوں نے پی او ایس سسٹم لاگو کیا ہے. تقریباً 5 لاکھ جو پہلے انہوں نے ٹیئر 1 بنایا، جس میں 5 لاکھ ریٹیلرز جو ہیں، جس میں بڑی بڑی چینز ہیں، سٹورز ہیں، یہاں پہ سسٹم کو انہوں نے اس کو ڈالا ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو ان سٹورز پہ جتنی بھی پروڈکٹس ان کے پاس آ رہی ہیں، سب کے اوپر آلریڈی ٹیکس پے ہو چکا ہے. بالکل صحیح. گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں جو ویلیو ایڈیشن ملتی ہے، جو دکاندار پیسے کماتا ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس ملے اور ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھے. تو بیسیکلی یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا
اور ویلیو ایڈیشن لینے کا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر ہمیں اپنی اکانومی کو پراپر کرنا ہے ٹھیک تو ڈاکومنٹڈ تو کرنا ہمیں اس کو ڈاکومنٹڈ کرنا پڑے گا. آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میر صاحب نے بھی کہا کہ ایک مال آپ نے ان کو دیا، ایک مینوفیکچرر نے مال دیا ہول سیلر کو، ہول سیلر نے ریٹیلر کو دیا، 17% تو آپ نے اس میں ایڈ کر کے دیا نا ان کو مال. Exactly، بالکل ایڈ کر کے دیا نا. اب اگر ان کی دکان پہ پی او ایس لگ جاتا ہے، 17% وہ 3% ویلیو ایڈڈ، یعنی 20% وہ ایکسٹرا دے رہے ہیں. تو نہیں، یہ پھر جو 17% ہم نے ان کو دیا ہے، اس 17% کا یہ اپنے پاس ان پٹ لیں گے. اچھی جی، ان پٹ لے لیا، اس کا ان پٹ لیں گے، پھر اس کا آؤٹ پٹ کاٹیں گے تو یہ ان کو 2-3% ایکسٹرا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایٹ دا اینڈ 2-3% ان کو دکاندار سے بھی مل جائے گا. دس از دا ہول اسٹوری. لیکن مجھے یہاں پہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن بہرحال یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نا، ایک عام دکاندار کے لیے اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ وہ اس میں الجھ کر رہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جو انڈسٹری جو کڑوا گوڑ ہم نے پیا اب ریٹیلر کے اوپر آیا ہوا ہے. یہ چلو جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو یقینی طور پہ اس گتھی کو بھی سجانے کی کوشش کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین بات یہ ہے کہ پی او ایس کا مسئلہ اور ٹیکسس کا مسئلہ ہمیشہ سے جو ہے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ رہا ہے، اور اس پیچیدہ مسئلے کو یقینی طور پہ جو ہے جو بڑے حکمت والے لوگ آتے ہیں، جیسے عمر ریحان صاحب ہیں، عتیق میر صاحب ہیں، جاوید شمس صاحب ہیں، ان لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اکثر جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں وہ اس کی پیچیدگی میں اتنے زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ جو اچھی بات بھی ہے وہ پس پش چلی جاتی ہے. تو جی عتیق میر صاحب، آپ مطمئن ہے کہ پی او ایس ہونا چاہیے؟ جیسے عمر صاحب نے ایک بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیکسیشن کے تو خلاف نہیں ہیں، اور اگر ویسے ٹیکس کی بات کریں تو ڈائریکٹ ٹیکسز تو ہم بہت سارے دے رہے ہیں. وہ تو ہم بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں، گیس کے بل بھی دے رہے ہیں، پیٹرول بھی دے رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات میں اپنے اسمال ٹریڈرز کو سمجھانے کے لیے آپ کے جی آپ یہ سمجھائیں کہ پی او ایس مطلب کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا انکم ٹیکس میں تو ہمیں آنا چاہیے. اور پی او ایس کے لیے دیکھیں، یہ جیسے ایک آنکھوس ہوتا ہے، وہ ایک سوا جس سے ہاتھی چلاتے ہیں، اس سے آپ بکری نہیں چلا سکتے. بالکل ایسا ہی نا. جی، پی او ایس کے جو لوازمات ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، وہ ایک اسمال ٹریڈر کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کھاتا نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے جو اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا. مطلب اس کے لیے الگ سے آپ کا اکاؤنٹنٹ. اور میں آپ کو سب سے مضحکہ خیز بات بتاؤں، اگر ہماری 40% اکانومی بھی پی او ایس میں آ جاتی ہے، یعنی انٹیگریشن ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں 10% تک تو آڈٹ کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں. تو آڈٹ کون کرے گا؟ یہ کوئی ہم منشیوں سے تو نہیں کروا سکتے. اس لیے یہ نظام آئی ایم ایف کے دباؤ پر آپ ایک نظام لانا تو چاہ رہے ہیں، لیکن وہ آگے چل نہیں پائے گا. پھر دیکھیں آپ جن ممالک کا یہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں. یہ بتائیے، آڈٹ کا نظام 10% سے زیادہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو آڈٹ کرنے والا جو سسٹم ہے، کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس پورے سسٹم کا 10% بھی نہیں کر سکتے. اچھا، ہمیں وہ دستیاب ہی نہیں ہے. اس کے لوگ ہی نہیں ہیں. اس کے لوگ نہیں ہیں. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ قصاب تو 10 ہیں اور بکرے 1000 بندے ہیں. تو یہ اس لیے اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے. دوسری بات، اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دکان اگر وہ پی او ایس میں آ جاتا ہے، سیلز ٹیکس کے جتنے بھی حساب کتاب ہیں، کم و بیش اس کو 1 لاکھ روپے تو اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں مہینے کا. بالکل، جو وہ منشی رکھے گا، جو وہ کھاتے لکھے گا. یہ اس وقت اسمال ٹریڈرز کے لیے پاسبل نہیں ہے. پھر اس میں جو جرمانے ہیں 5 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، یعنی آپ نے اتنے جرمانے، اور آپ نے افسران کو مکمل طور پہ تھانے دار بنا دیا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں. اتنا زیادہ اس سسٹم کے اندر رشوت ستانی ہے. اس میں لین دین کا نظام ذرا سخت ہو گیا، بہت سخت ہے. دیکھیں، جس میں بھی جرمانے زیادہ ہوں گے، قانون سخت ہوگا، اس میں رشوت کی شرح زیادہ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ رشوت کی شرح بڑھ گئی ہے. میں جو بات دیکھیں رہ جائے گی، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں، شیخ صاحب تائید کریں گے میری اس بات پہ، ویلیو ایڈڈ نظام جو یہاں لانا چاہ رہے ہیں کہ ہر فروخت پر ٹیکس ہو. یعنی ایک چیز جتنی دفعہ بکے گی اس کے ہر منافع پر آپ وہ اس میں ٹیکس لینا ہے اس کے. اس کے لیے 40 سال تک آبزرو کیا مغربی ممالک نے. جب یہ فرانس نے فرسٹ ٹائم اس سسٹم کو اپنایا، پھر اس کے بعد انہوں نے مختلف شرح مقرر کی، ایک دم لاگو نہیں کر دیا انہوں نے.
ایک بیمار خچر پہ انہوں نے منو وزن نہیں یعنی ڈال دیا. انہوں نے دیکھا کہ کون سے سیکٹر پر ہم کتنے % سیلز ٹیکس کا ووٹ ڈال سکتے ہیں جو اس کو برداشت کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں دیکھیں ابھی ہوٹل پہ چلے جائیں 17% ٹیکس ہے, مٹھائی کی دکان پہ چلے جائیں 17% ٹیکس ہے, بغیر سوچے سمجھے آپ نے ایون بیکری کی ڈبل روٹی پہ 17% انڈوں پر ڈبل روٹی پر یہ اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے, بالکل, ورنہ یہ حکومت خود گرداب میں آ جائے گی اور عوام یقیناً ان مشکلات سے نہیں نکل سکتے. چوری بڑھ جائے گی نا, چوری بڑھ جائے گی نا. دیکھیں اس میں بلال بھائی بات پتہ کیا ہے, بڑی اچھی بات کی انہوں نے یہ جی جاوید شمس صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ نظام کو بدلنے کے لیے نہیں عتیق میر صاحب نے جو بات کی وہ سے آپ بالکل یہ میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس نظام کو آپ لانا چاہتے ہیں اس کے اغراض و مقاصد کلیئر ہونی چاہیے. نہیں اس لیے میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ لوگ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں اختلافات کرنا میرا حق ہے, ان کا حق ہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر اچھی بات کہہ رہے ہیں مجھے اس کی تائید کرنی چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قطع نظر اس کے کہ میں ایک الگ ایسوسیشن سے تعلق رکھتا ہوں لیکن ہوں تو چھوٹا تاجر نا سر. نہیں مطلب یہ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کہا FBR صاحب کی میٹنگ ہوئی, آپ کی ملاقات ہوئی, 10 کروڑ تک سالانہ ٹرن اوور جس کا نہیں ہے اس پہ یہ نہیں ہے. 12 لاکھ روپے جس کا جو ہے بجلی کا بل آتا ہے وہ کوئی چھوٹا تاجر تو نہیں ہوگا. نہیں میں اس کی نہیں 12 لاکھ روپے جس کے بل آتا ہے. نمبر 2 سر میں آپ کو بتاؤں 127 یا 137 کے قریب نوٹسز ہم نے چینج کروائے, واپس کروائے, ریٹرن کروائے. کیوں کروائے؟ وہ اس میں نہیں آتے تھے. ایک سروے ہوا, اس سروے میں انہوں نے نوٹس دے دیا لیکن جب ہم نے بیٹھ کے ان کے تمام چیزیں دی تو اس میں وہ ریٹرن ہوئے. اس کا مقصد ہے کہ FBR بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے. میں طارق مصطفیٰ صاحب کا کہوں گا بہت آسانی سے ہو گیا, کچھ لین دین نہیں, کوئی لین دین نہیں ہوا. میں آنےسٹ بات کر رہا ہوں, بی آنےسٹ کہ کچھ بھی نہیں لینا دینا ہوا. یہ صرف دلچسپی کی بنیاد پہ کام ہوا ہے. اچھا چلے. اچھا دوسری بات, شکر ہے, دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا FBR کو اور گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ تاجروں کو ریلیف اس حد میں دے کہ اگر وہ ٹیکس پے کرتا ہے, اس سال اس نے 1 لاکھ دیا, اگلے سال 1.5 لاکھ, تو اسے کوئی سپورٹ کرے, کچھ اور دوسری طرف بینیفٹ دے دے. لیکن یہاں صرف یہ بات ہو رہی ہے جو میر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ سنبا جو ہے وہ لیا ہوا انہوں نے ہاتھی چلانے کو اور بکری پہ وہ جو ہے لگے پڑے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. بکری کو بکری کے طریقے سے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے؟ نہیں سر, فکس ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ آپ کا پھر خرچے بچ جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے بلال بھائی, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں عمر بھائی نے بہت پیاری بات بولی تھی کہ آپ کو ملک چلانا ہے, آگے جانا ہے, دنیا کے ساتھ دوڑنا ہے, ٹیکس دینا ہوگا. تو آپ اپنے آپ کو کیوں محدود کر رہے ہیں؟ تو فکس ٹیکس بھی تو ڈاکومنٹڈ ہوں گے نا بھائی. ہر آدمی سر وہی بات ہو گئی نا. ابھی جو آدمی چاہتا 5,000 ٹیکس بھر دیتا تھا, اب گورنمنٹ نے جا کے 25,000 سے اوپر کا ٹیکس کر دیا, 26,000 کو. نہیں تو کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ سائز کے بجائے, دکان کی سائز کی بجائے اس کے کاروبار کے ٹرن اوور کے حساب سے اس کا مہینے کا یہ دو چیزیں آپ کی بات کریں, اگر 2 چیزیں ختم نہیں ہوتی تو یہ سسٹم پٹ جائے گا. اس مرتبہ جس طرح مشرف نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن وہ GST میں لوگوں نہیں لا سکتے. اور وہ میرے خیال ہے اس وقت 1 دن کی ہڑتال ہوئی تھی. اس میں اب بھی دیکھیں, میں یہ بات چونکہ میں شمس کو روکا, اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر رقبے کی بنیاد کو نہ ہٹایا گیا, اس میں سینٹرل ایئر کنڈیشن مال کی بنیاد کو نہ ہٹایا گیا تو پھر یہ سسٹم فیل ہو جائے گا. فوری طور پر اس کو ختم کرنا چاہیے اور والیوم آف سیل یا سائز آف بزنس کی بنیاد رکھنی چاہیے. جی جاوید بھائی 1 منٹ کے لیے میں ذرا ایک آن لائن ہم نے لیا ہوا ایک چھوٹا سا آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے, آپ سب کے علم میں بھی, پھر عمر بھائی سے بھی بات کروں گا کہ یہ آج کل جانوروں کے اندر جو ہے وہ ایک لمپی اسکن ڈیزیز چلی ہوئی ہے. یہ اس ڈیزیز کی وجہ سے یقینی طور پہ جو ہے گائے بھینسیں مر رہی ہیں اور لوگوں کو ایک میڈیا میں بھی خبریں چل رہی تھی کہ گوشت اور دودھ جو ہے ان کا استعمال کرنا جو ہے وہ مضر صحت ہے. تو اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جاوید قریشی صاحب, یہ میٹ مرچنٹ ایسوسیشن سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور تھوڑا مختصراً بات کر کے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ آ رہی ہے نا آواز میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جاوید قریشی صاحب جلدی سے جلدی آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو لمپی اسکن ڈیزیز آئی ہے, اس ڈیزیز کی وجہ سے آپ کی صنعت کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلال صاحب بات دراصل یہ ہے کہ لمپی اسکن کی جو بیماری ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے گوشت کے کاروبار کرنے والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. یہ بیماری جو آئی ہے کراچی میں جو فارمنگ کرتے ہیں, جو قربانی کا مال پالتے ہیں, وہ لوگ ان کو دیتے ہیں فیڈ جو کہ امپورٹ کی بھی ہوتی ہے باہر سے. ٹھیک ہے.
اور اس کی ڈیفینیشن لوگ سمجھتے نہیں کہ اس میں ڈالا ہوا کیا کیا ہے. اس میں پک تک کی چربی تک اس میں آ رہی ہے, اور ویکسینیشن ہوتی ہے, کیمیکلز ڈالتے ہیں جس سے جانور پھٹ رہا ہے گرمی سے. اچھا, مجھے یہ کافی لمبی بحث ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ اس وقت کتنے جانور ابھی آپ کے اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور اس سے آپ کی صنعت پہ کیا اس کا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ جی بلال صاحب, اثرات کی بات تو یہ ہے کہ کاروبار تقریباً آدھے سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے, کیونکہ ہراسمنٹ اتنا ہے کہ جناب گوشت نہ کھائیں. ایک بات میں واضح طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ گوشت کا کام کرنے والے حضرات, ان کے پاس جو جانور آتے ہیں اس میں کوئی لمپی اسکن نہیں ہے, یہ جنگل کا مال ہے, آج آتا ہے کل کٹ جاتا ہے, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پروان نہیں چڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, اچھا تو مطلب کہ گوشت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھینسوں میں یہ نہیں ہے, صرف گائے وغیرہ میں ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی مقصد ڈیری فارمر ہیں, یہ جو گائے ہے بھینس کے باڑے بنے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھینسوں کے ساتھ ساتھ گائے بھی لوگوں نے پالی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو گائے اور بھینس کا مکس دودھ آتا ہے شہر میں, اور گائے بھی لازمی ہے کہ جو ونڈا دیا جا رہا ہے, جو چارہ باڑے میں دیا جا رہا ہے یا فیڈ دی جا رہی ہے, پرابلم اسی کی وجہ سے. گوشت والوں کا اس چیز سے لینا دینا بالکل نہیں ہے. ایک جانور اگر ایک جانور اس جلدی امراض میں مبتلا ہے تو یقینی طور پر اس کا گوشت تو کوئی پرابلم کر سکتا ہے نا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا اس کا گوشت یا بھینس کا دودھ پینا جو ایک افواہ چلی ہوئی ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ سر دیکھیے, افواہ تو یہ چلی ہوئی ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر کی اور محکمہ ہیلتھ کی لائف اسٹاک کی جو ریسرچ ہے اس سے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ گائے کے گوشت میں اور دودھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور یہ بیماری اگر کہیں باڑوں میں بھی ہے تو انسان میں کنورٹ نہیں ہوتی, لہٰذا دودھ پیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جاوید قریشی صاحب. بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہ تھا کہ اسے بتانا کہ یہ جو ایک افواہ چلی ہوئی ہے کہ بیف کا گوشت نہ کھائیں, بھینس کا دودھ نہ پئیں, تو لیکن بہرحال آغا خان یونیورسٹی نے بھی اپنی ایک رپورٹ مرتب کی تھی, اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اور اسے جانوروں کی جو بیماری ہے یہ انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی. جی جاوید شمس صاحب. سر بات یہ ہے کہ وہ بات کٹ گئی تھی, میر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک پابندی لگائی تھی کہ جو لوگ انکم ٹیکس پے نہیں کرتے, وہ بینک سے لین دین کرتے وقت 0.5 یا کچھ انہوں نے جو ہے 0.6 جو ہے وہ انہوں نے اس پہ ٹیکس لگایا تھا, 600 روپے لیتے تھے. وہ کیوں ختم کر دیا؟ اس کا مقصد ہے کہ ایک طرف تو آپ تاجروں کو پریشر ڈال کر ان سے مزید پیسے لینا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف آزاد گھومنے والے درندوں کو جو ہے مزید جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں. آزاد گھومنے والے درندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. یہ درندے سر ملک کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں, شکر ہے, ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں. شکر ہے کہ آپ نے ایسا لوگوں کو بالکل, میں دیکھیں میں ٹیکس دیتا ہوں الحمدللہ, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں بھی تمام تاجر لیڈران کو اپنے ایسٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے چاہیے کہ ہم سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں, کیا ہم کاروبار بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا صرف ہم لیڈری کرتے ہیں. دیکھیں ہمیں اس کو حق ہے جو ٹیکس دیتا ہے, جو تاجر ہے, جو کاروبار کرتا ہے, لازمی سی بات ہے, اسی کو ختم ہو جانی چاہیے, اسی کو بھاشن دینے کا بھی حق ہے. بالکل سر, بالکل وہی چھوٹے تاجروں کی لیڈرشپ بھی بنائے, وہی آگے لے کے چلے. یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. اب عمر بھائی, چونکہ ٹائم کم, اس وجہ سے بتا دیجئے کہ اس وقت آپ ان ایس ایم ایز کی, یہ پی او ایس کے حوالے سے یا اس سے, آپ اس کے لیے کیا مشورہ دیں گے, کیا آپ کے پاس حل ہے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایف بی آر نے ایک بہت بڑے سیکٹر کو ہاتھ ڈالا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں جتنا بڑا یہ سیکٹر. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے جن کی بات سن کے کہ 10% بھی ان کے پاس آڈٹ کے لیے یہ چیز پرابلمٹک ہے. سب سے پہلے ان کو ایف بی آر کو یہ ڈسکس کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے کہ اس کو کیسے ہم نے اس کو پارشلی امپلیمنٹ کرتے, کو تھوڑا ٹائم لگاتے اس کے اوپر, اس کا کوئی میکینزم ایسا بناتے. انوائرمنٹ دیکھیں, ہمارے ملک کی انوائرمنٹ بھی تو آپ کے سامنے کتنی کرپشن ہے یہاں پہ. یہ ساری چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کے بعد ایسی چیزیں جو ہیں وہ لائی جاتی تو زیادہ آسانی سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی بھی ایف بی آر کو ریویو کرنا چاہیے اس پالیسی کے اوپر کہ ہینڈلنگ اس کی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. اچھا, آپ لوگوں کو شکایت ہے بی آر سے؟ مطلب ہمیں اس حوالے سے پی اوز, کیونکہ ہمارا ڈومین ہے, ہم نے تو ان کو شناختی کارڈ بھی دینے شروع کر دیے ہیں. ہم تو اب پکا مال بیچتے ہیں, ہمیں تو انہوں نے پورا رجسٹرڈ وائٹ کر دیا, مطلب کہ پرچیاں پکی دیتے ہیں. اب تو سب کچھ انہوں نے جو انڈسٹری کو جو ہے وہ کر دیا ہے.
اب کیونکہ یہ ریٹیل سیکٹر ہے، اس میں دیکھیں ہر طرح کا بندہ بک نہیں کیپنگ کر سکتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چھوٹے دکاندار، اور یہ جو سائز والا مسئلہ ہے یہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ مسئلے ہیں. ایف بی آر کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوراً کوئی ایسا کام کرے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے. اس لیے کہ آپ کاٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں سابق، تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ایگزیکٹلی میں ایف بی آر کو میسج دے رہا ہوں. جی عتیق صاحب جلدی سے بتا دیجیے کہ کیا پیغام کیا دیں گے جلدی سے. دیکھیں اس کو ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب کبھی بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر کوئی سسٹم لایا گیا وہ ناکام ہوا اس میں ابہام آیا. بالکل اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کبھی بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی، بلکہ ایک مذاق ہوتا رہا کہ ابھی بھی اسلام آباد میں جو ہمارے تاجر لیڈران گئے ان سے ملاقات کے بعد ان کے اندیشوں کو دور یعنی تسلیم بھی کیا گیا، دور کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد اتنی خود ان کے اندر اتنی پینک ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. جی جاوید شمس صاحب. سر مختصر یہ ہے، ہاں مختصر نہیں صحیح، کہ ہمیں سب کو مل کے ملک کو چلانا ہے، لیکن اداروں کو صحیح ہونا ہوگا. مطلب کہ ارادہ صحیح ہوں گے تو اگر ملک چلا رہے ہیں، میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مسائل لے کر آئے، اس کا حل ہم نکال کے دیں گے. ہم ٹیکس بھی زیادہ دیں گے، ہمیشہ سے کہتے ہیں. جلدی 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 میں آخر میں ایک بات بولوں گا کہ ابھی ایف بی آر کا ٹاپک چل رہا ہے. دیکھیں ایف بی آر کو میں ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں. جی جلدی سے پروگرام کے ہمارے ملک میں انڈسٹری کے لیے جو ایف بی آر کے جو قانون ہیں وہ 3 ہیں. میں ایف بی آر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں ٹیکس کا قانون ایک لگائیں انڈسٹری کے لیے. ون ونڈو آپریشن والا سسٹم. نہیں ون ونڈو آپریشن نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو سیٹلڈ ایریا میں انڈسٹری ہے اس کے اوپر پورے ٹیکسز ہیں. جو انڈسٹری اسپیشل اکانومی زون میں ہے اس کو انکم ٹیکس معاف ہے. جو انڈسٹری ٹرائبل ایریا میں ہے اس کو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس دونوں معاف ہیں. تو یہ جو سیٹلڈ ایریا کی جو انڈسٹری ہے اس کا کیا قصور ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ریحان صاحب کا کہ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں، آپ کرٹیسائز نہ کریں کہ جناب یہ بہت ہی وفادار بچہ ہے، یہ بہتر بچہ ہے اور یہ اچھا بچہ ہے، تو اس کو سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں تو یقینی طور پہ جو ہے ہمارے ٹیکس کے نظام کو بھی بہتر ہوگا اور اس میں کلیکشن بھی بڑھے گی. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.